زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تو بچوں ایک بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، جب وہ سجدے میں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ معاذ ادویہ کی موت آ رہی تھی، ایک بڑی خاتون تھی، رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکوں، نماز سے آج جدائی ہو رہی ہے۔ اور جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئیں گے تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دیں، صرف ایک سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ بچوں کہ میرے بندو سجدے میں نے معاف کر دیے، جاؤ بس تم دنیا میں جو نمازیں تم نے پڑھ لیں بس وہی کافی ہیں، جاؤ میں نے سجدے معاف کر دیے۔ جنت میں بھی طلب نماز کی ہوگی۔ نماز کے بعد اللہ نے پہلی امتوں کو 2 نمازیں دیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ تلاوت کوئی نہیں، صرف تسبیح۔ مسجد کوئی نہیں، اپنی اپنی عبادت کا۔ باجماعت نماز کوئی نہیں، اذان کوئی نہیں، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر، بہت مختصر اور بے کیف سی، لیکن ہمیں 5 نمازیں دی، اذان دی، مسجد دی، باجماعت نماز دی مردوں کے لیے، تلاوت دی۔ پورے حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حرم شریف میں تھے مکہ حج کے لیے، تو آ کے نفلوں کی نیت باندھی اور سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور والناس پہ جا کے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ ہمیں اللہ نے ایسی نماز دی ہے۔ تو ایک میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے بڑوں سے عرض کرتا ہوں، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری مدد کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا اور بخیل بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ زکوٰۃ سے بڑھ کے دیتے ہیں پھر سخاوت آتی ہے۔ اور اللہ کے بندے بڑے غریب ہیں، مالدار ہو یا متوسط ہو، اللہ کے نام پہ دیا کرو کہ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، اور بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ اور زکوٰۃ دینے کی حد تک آدمی سخی نہیں بنتا، بخیل بھی نہیں بنتا، بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ایک کچھ ہے نا ہماری مخلوق، جو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، بیچ والے ہیں۔ نوشیروان کا پوتا تھا خسرو پرویز، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا، تو اس کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، مچھلی اس کو بڑی پسند آئی، تو شاہی ترنگ ان کا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار وہ 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا اتنے پیسے مچھلی پہ دے دیے تو خزانہ خالی کرو گے؟ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا واپس لو۔ کہا کیسے واپس لوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کہہ چکا ہوں، اب کیسے واپس لوں؟ کہا تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا بھائی ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے واپس کرو، مچھلی لے جاؤ۔ اگر کہے مادہ ہے تم کہنا بھائی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ پیسے واپس اور مچھلی لے جاؤ۔ ہاں ٹھیک، گھبراؤ بھائی، وہ آ گیا، بولو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ بھی کوئی سمجھدار تھا، ان کا حضور یہ خسرا ہے نہ نر ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو اس کی بیوی کا نام شیریں تھا، وہ بڑی غصے میں آئی، انہوں نے کہا یہ تو آگے سے بھی کام بڑھ گیا۔ تو جب وہ لے کے جا رہا تھا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے ہی اتار کھائے بیٹھے، کہا دیکھا دیکھا یہ کیسا کنجوس بغیرت ہے، 8000 دینار اس کی 8 نسلوں کو کافی ہے، اور 1 گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس لو۔ پھر اس کو بلا لیا، اور بھائی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا تو اب کیا ضرورت تھی اس 1 دینار کو اٹھانے کی؟ انہوں نے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، اس لیے میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ الٹا کھڑا ہو کے بھی وظیفے پڑے گا نا، اللہ اسے پیار نہیں کرے گا۔ اور ایک شیطان کی بات یاد آئی، ابلیس ملا
ایک بنی اسرائیل کے عادت سے انہوں نے کہا یار ایک راز کی بات تو بتا دیں. کیا کہ تیرے یار کتنے ہیں, تیرے دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا ایک شرابی میرا پکا یار ہے, ایک غصے والا جس کو غصہ تو سب کو آتا ہے, جو غصے میں پھٹ پڑے کنٹرول نہ کرے گا, وہ میرا بڑا پکا یار ہے. اور ایک بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے. اور اگلی بات بتاؤں کہ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بدقسمت شرابی بھی ہو, بخیل بھی ہو, غصے والا بھی ہو, پھر وہ میرا استاد ہوتا ہے, میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں, وہ میرا پیر بن جاتا. بچوں اللہ سے سخاوت مانگو, اللہ سے معاف کرنا مانگو, اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگو, اللہ تعالیٰ سے اللہ کی معرفت مانگو, اس کی محبت مانگو. اللہ کو سخی سے, میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوا, میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دینے والا پیدا نہیں ہوا. راہ غربت کا دور ہے, صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو, زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو. کتنے کسی کی دعا ملے گی اور آپ کا بیڑا پاک ہو جائے گا. اور اس کے بعد عبادات کے بعد زندگی کا دوسرا پہلو ہے, وہ ہے دن رات کیسے گزرے. تو آپ سب بچے بچیاں بیٹھے ہو, گھر کی زندگی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے, بلکہ ماں باپ سے پہلے بیوی, خامد اور بیوی سے شروع ہوتی ہے. کائنات کا جو پہلا رشتہ اس دنیا میں قائم ہوا وہ ماں باپ نہیں تھا, بہن بھائی نہیں تھا. کائنات کا پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ خامد اور بیوی کے تھا, آدم اور حوا. آدم اور حوا اللہ تعالیٰ نے انہیں نکاح کے ساتھ ایک رشتے میں جوڑا, نکاح کے ساتھ جوڑا. اور آدم علیہ السلام اور حوا, آپ سب کو معلوم ہوگا کیونکہ بڑی مشہور بات ہے, یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین مرد آئے, ان سے حسین کوئی نہیں آیا. یہ بات بہت کم معلوم ہوگی کہ عورتوں میں جو آج تک پیدا ہوئیں, جو آگے پیدا ہوں گی, سب سے حسین عورت حضرت حوا پیدا ہوں. تو ان کی ہائٹ تھی 130 فٹ, 130 فٹ ہائٹ تھی, جو جنت کی ہائٹ ہے. 130 فٹ جنت کی ہائٹ. 130 فٹ پر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پیدا کیا. پھر جو ٹائم ہے یہ بھی ایک طرح کی آری ہے جس نے کاٹتے کاٹتے ہمیں چھوٹا کرتے 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 ہمارے قد یہاں تک پہنچا دیے. جب اللہ جنت میں ڈالے گا تو دوبارہ 130 فٹ پہ ڈال دے گا. 130 فٹ مرد کا بھی قد ہوگا, 130 فٹ عورت کا. ایک عرب میں حدیث بیان کر رہا تھا, ایک نوجوان کہنے لگا مولانا صاحب اتنے بڑے قد کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے کہا جنت کی جو حور ہے نا وہ 130 فٹ کی ہے, تو 5 فٹ کا چلا گیا تجھے تو جیب میں ڈالے. اور پھر وہ اس کا ایک شلوار کرتا نہیں ہوتا, وہ 100 جوڑے پہنتی ہے. 100 یہ اللہ پہنائے گا, 100. اچھا یہاں تو یہ ویسٹ کوٹ ذرا اس وقت ہیوی لگ رہی, گرمی ہے, تو 100 جوڑوں کا وزن کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑوں کو جو بنایا ہے وہ نور کے دھاگے سے بنایا ہے, اور نور میں وزن نہیں ہوتا, نور بے وزن ہوتا ہے. لہذا 100 پہنو 1000 پہنو تو وزن نہیں ہوگا. تو میں نے کہا وہ کسی ایک جیب میں ڈال کے بھول گئی, 100 جیب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرا ویسے ہی دم گھٹ جائے گا. اس لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو. 130 فٹ اصل قد ہی اسی میں ہے. وہ ایک مراسی کو اس کے مالک نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے, اس کی مالش کر. مراسی بڑی نازک قوم میں وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا. جب اس کا مالک گھر گیا وہ جا کے سو گیا. پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے. صبح اٹھا تو گھوڑا غائب. ان کے لگے آج میں ماریا گیا. تو گھر گیا اور گھر سے خرگوش لا کر اس کو رسے سے باندھ کر مالش شروع کر دی اس نے. تھوڑی دیر میں ذمہ دار نکلا, اوے وہ میرا گھوڑا کتنے کہ یہ ایکل ہوتا ہے. بے وقوف ہے, گھوڑا ہے وہ تو خرگوش ہے. کہ نہیں صحیح گھوڑا ہے, ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 خرگوش بن گیا. تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں گھسا 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 کے 5-6 فٹ پہ آ کے کھڑا کیا ہے. ہماری بعد والی نسل اس سے بھی نیچے چلی جائے گی, اور جب اللہ راضی ہو کر جنت دے گا تو پھر 130 فٹ کی ہائٹ پر اللہ تعالیٰ لے جائے. تو پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے خامد اور اس کائنات میں قائم کیا وہ خامد اور بیوی. اب یہ زندگی کیسے گزرے, یہ اللہ کی قسم دنیا میں گھر ٹوٹے پڑے ہیں, خاندان ٹوٹے پڑے ہیں, اور مغربی دنیا نے شادی ویسے ہی چھوڑ دی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کیسے. زندگی برداشت کا نام ہے, زندگی صبر کا نام ہے, زندگی درگزر کا نام ہے. اگر آپ دنیا میں کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کی ماننا شروع کر دو, اس کی برداشت کرنا شروع کر دو, جگہ بن جائے گی. اگر آپ منوا کے چلنا چاہو گے تو گھر ٹوٹ جائے گا. منوا کے چلنا چاہو کہ گھر ٹوٹ جائے گا. جواب دینے کی عادت پڑ گئی, گھر ٹوٹ جائے گا, معاشرت ٹوٹ جائے گی, نظام ٹوٹ جائے گا. چپ رہنا, وہ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں
بولنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب پچھتایا چپ رہنے پہ پچھتایا۔ اور یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ طلاق سے بچنا، اوہ کتنے گھر اجڑ گئے کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ بس بچہ ڈاکٹر بن گیا شادی کر دو، بچی ڈاکٹر بن گئی شادی کر دو۔ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ماحول میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کیسا ہے، وہ بچی اپنی صفت میں کیسی ہے، وہ اپنی صفات میں کیسا ہے۔ اب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں تعلیم کتنی ہے، تاجر لوگ پوچھتے ہیں کاروبار کیسا ہے، جاب والے پوچھتے ہیں نوکری کیا کرتا ہے۔ میرا زمیندارہ تعلق ہے تو زمیندار پوچھتے ہیں زمین کتنی ہے۔ تو میرے خاندان میں ایک بہت نیک بچی، بہت خوبصورت، اس کی منگنی ہوئی، میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، وہ سارے دی مشترکہ خالہ ہے، میں کہا ماسی پنجابی میں خالہ، میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے لڑکا کیسا ہے، کتنی آسان بات ہے، ماسی چھوڑ کے ہو جائے، مجھ سے کہیں گے پترو دے 14 مربع 14۔ اب میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں نے دہرایا، میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربع 14۔ میں نے تیسری دفعہ کہا، میں نے کہا ماسی میں پوچھتا پیا چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر دسی تا جاننی ہے تینوں سوری نہیں لگتی پی 14 مربع ہوتی۔ میں کہا مربع نال پرناونا ہے یا اس بندے نال پرناونا ہے؟ یہ میرے دیس کا سٹیٹس ہے شادی کا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسانیت کتنی ہے، وہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے، شکل تو 4 دن کے بعد ساری کشش ہی ختم ہو جاتی، صرف ایک چیز کی کشش باقی رہتی ہے، وہ اخلاق، وہ خدمت، وہ محبت، وہ میٹھا بول۔ میٹھے بول سے دنیا خرید لو۔ میں نے ایک سکیچ بنایا، میری زندگی بچوں سفروں میں گزر گئی، 50 سال سے پھر رہا ہوں، اور 30 سال سے زیادہ، 20 سال تو پڑھائی میں گزرے، 30 سال سے مسلسل پھر رہا۔ تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ چال چکوری دی، ویکھ ٹور چکوری۔ اچھا میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ کیوں لکھتے ہیں۔ جب میں زامبیا گیا تو وہ ہمیں جنگل لے گئے، وہاں وہ 10,000 25,000 کلومیٹر کا جنگل ہے، 3-4 ملکوں کو گھیرے ہوئے، تو ہمیں جنگل دکھانے لے گئے، رات میں ہم جنگل میں ٹھہرے۔ تو وہاں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ چکور، ویسے تو چکور دیکھا تھا پنجرے میں، لیکن وہاں چکور آزاد دیکھا، تو اس کی جو میں نے چال دیکھی تو میں نے کہا ہمارے بسوں والے صحیح لکھتے ہیں ویکھ ٹور چکوری دی، کیا نخرہ ہے۔ جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہو جائے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانوں، اور جب وہ دوبارہ رنگ روغن ہو کے آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا، کچھ پڑھنے کا موقع مجھے سفروں میں ملتا ہے، پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو میں نے کتاب بند کر کے اوپر دیکھا، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، یہ کوئی کسووال کے قریب، میرا گاؤں میاں چنو کے ساتھ ہے، تو کسووال کے قریب ہم نے کراس کیا، بہت پرانی بات ہے۔ تو وہاں اس کے پیچھے میں نے ایک جملہ دیکھا جس نے یہ ساری چیزیں صاف کر دیں، اور کیا خوبصورت جملہ تھا، وہ لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول۔ اب میرے بھائی بہنوں، میرے بچے بچیوں، میٹھا بول سیکھ لو، ہر رشتہ آپ پہ قربان ہو۔ جو زہر زبان میں ہے، ساری دنیا کی سب سے بڑی خطرناک ناگن، ساری دنیا کا سب سے میٹھا شہد، یہ تو میں نے کہہ دیا، حدیث سنو، میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں، سن رہے ہو، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ شریعت کتنی ہے؟ 30 سپارے، 6236 آیات، 10 لاکھ حدیثیں،
10 لاکھ. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,000 حدیثوں کو لکھا ہے. تو اب میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کا وزن ہو آپ کے اوپر کہ 30 سپارے 10 لاکھ حدیثیں اور لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی پڑی ہیں. معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں. بتانے والا میں ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. بتانے والا کوئی علامہ ہوتا تو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. بتانے والا میرا نبی ہے. معاذ ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں کل کیا ہے تو مجھے دیکھو سب. آپ نے کہا اپنے زبان باہر نکال کے فزیکلی کر کے دکھایا چونکہ مشکل کام ہے. دنیا پھری ہے, بڑے بڑے نیک دیکھے ہیں, زبان پہ قابو پانے والا نہ کوئی مرد دیکھا نہ کوئی عورت دیکھی. نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھا ہی نہیں, بہت کم بہت کم بہت کم. اور زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو بچوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری بچیوں, اور آپ سب بچیوں سے خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان بر صغیر کا سسرال بہت ظالم ہے. درد سے کہہ رہا ہوں, سسرال بہت ظالم ہے. چپ رہنا سیکھو گی تو زندگی گزرے گی, جواب دینا سیکھے تو زندگی خراب ہو جائے. جوائنٹ فیملی سسٹم اس وقت بہت بڑی مشکل ہے. بہت بڑی نعمت تھا کہ رشتے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اب رشتے ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں. 2 بچہ زندگی شروع کریں, ان کے مسائل تھوڑے ہیں, ساتھ پورے خاندان لگ جائے تو تباہی آ. جس بچی نے اس خاندان کی نسل کو بڑھانا ہے وہ روزانہ تانے سنتی ہے, تو جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ پیٹ سے ڈپریشن کا مریض بن کے پیدا ہوتا ہے. کہ جب تک ذہن فریش نہیں ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, چونکہ زبان کا بول مار دیتا. اس لیے سنو غور سے, میرے نبی کی شریعت میں بچی کا حق ہے کہ اسے الگ گھر لے کر دو. اگر تم پیسے والے ہو, اپنی بچے کی شادی کر رہے ہو تو بچے کو الگ گھر میں بساؤ, الگ, تاکہ تم دونوں اس کی زندگی میں اثر انداز نہ ہو سکو. اگر یہ نہیں ہے کرائے پر لے کر دو. اگر یہ نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اس کا کرو جس میں تمہارا کوئی دخل نہ ہو. اگر یہ نہیں ہے تو ایک کمرہ, بہت غریب ہے, ایک کمرہ, ایک کچن, ایک ٹوائلٹ بچی کا حق کے واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے فضل نال تسبیح پڑھو, تو روزے رکھو, شادی نہ کرو. کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو, بیچاری تانے سن سن برباد ہو جائے. یہ اس کا حق کے واجب ہے کہ اس کے لیے الگ گھر ہو, الگ گھر نہیں, الگ کمرہ ہو, الگ کچن ہو, تاکہ آپس میں لڑائی کم ہو, آپس میں لڑائی کم ہو. اور میں درد سے کہہ رہا ہوں, ہمارا سسرالی معاشرہ سنگ دل ہے. کیا وجہ ہے؟ شریعت کا نہیں پتہ ہے. میرے نبی نے تعریف فرمائی مدینے والوں کی. آپ نے کہا یہ جو میرے مدینے والے ہیں یہ بڑے اچھے صحابہ ہیں, ان کے گھر میں کسی کی بیٹی آ جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا سسرال میں ہوں یا اپنے ماں باپ کے گھر ہوں, اتنا اچھا سلوک ملتا ہے. اور ایک خامند بیوی ہے. میرے نبی نے فرمایا, دونوں کو بیلنس کر کے بتاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے. اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا, میں شریف بن کے رہنا چاہتا. دوبارہ سنو, عربی میں پہلے سنا تھا. یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن أكون كريما مغلوبا أحب إلي من أن أكون غالبا لئیما. آپ نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے, اس کو آگے رکھتا ہے, اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہے. اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے اور اسے نیچے دبا کے رکھتا ہے, اس کو بے عزت کر کے رکھتا ہے. آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا, میں عزت دار بن کے رہوں گا, میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا. بیویوں سے فرمایا, ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں اور وہ ان میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. لیکن شریعت نے زیادہ عورتوں کے حقوق اس لیے بتائے ہیں کہ عورت کمزور ہے, عورت ماں بنتی ہے. عورت, اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں, کہ جو قربانی ماں دیتی. اس لیے ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں.
یا رسول اللہ پھر کہا تیری ماں، یا رسول اللہ پھر کہا تیرا باپ، چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ تو اب آخر آپ کی شادیاں ہونی ہیں، شادی شدہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، یہ تعلیم آپ کو صرف دربار رسالت سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ 11 شادیاں کرنے کا مطلب زندگی سمجھانا تھا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک نکاح سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئیں ابن عبس سے، پہلے نکاح سے ایک بیٹا ایک بیٹی ہند اور حالہ، دوسرے نکاح سے ایک بیٹا اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، اور 40 برس کی عمر جوانی کا بارڈر ہوتا ہے، جوانی ختم ہو رہی ہوتی ہے، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اور میرے نبی 25 سال کے بھرپور جوان ہو کر 40 سال کی عورت سے شادی کر کے زندگی کے 25 سال ساتھ گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد 50 سال کی عمر میں 63 سال تک 13 سال میں 10 شادیاں کرتے ہیں۔ یہ شوق کی نہیں، حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا اللہ کا امر لے کر، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو میرے نبی کی زندگی، آپ بطور خامن کیسے تھے، آپ کی بیویاں بطور بیوی کیسی تھیں، یہ سیکھنا، یہ سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ زندگی خراب ہو جائے۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، زندگی پیسے سے نہیں بنتی، ڈگریوں سے نہیں بنتی، شکلوں سے نہیں بنتی، گاڑیوں سے نہیں بنتی، زندگی میرے نبی والے اخلاق سے چلتی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھ کے باہر نکل گئے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت میمونہ آپ کی آخری بیوی ہیں جن سے آپ نے 7 ہجری میں نکاح کیا۔ ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ مجھے چھوڑ کے نا میری باری میں دوسری بیوی کے پاس، حضرت عائشہ کی بدگمانی تھی، تو انہوں نے غصے میں کنڈی لگا دی۔ جب ہمارے نبی واپس آئے کہنے لگے دروازہ بند، تو آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھول، کہ میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے میری باری میں دوسری بیگم کے پاس جاتے۔ وہ میں نے کہا دل میں خیال حضرت عائشہ کا تھا، کہ میمونہ انی حاقن، مجھے تو پیشاب آیا ہوا تھا۔ کہا نہیں مجھے پتہ ہے یہ پیشاب کا بہانہ ہے، آپ جہاں گئے مجھے خبر ہے۔ صاحب نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں؟ تو پھر ان کو کرنٹ لگا، پہلے تو سوکن پنے کا وہ تھا نا غالب، یہ بھول ہی گئی کہ میرے نبی تو 2 جہان کے رسول ہیں۔ تو پھر انہوں نے بڑے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی، میرے نبی نے ایک مسکراہٹ دی اور جا کر اپنے بستر کے تراز۔ بتاؤ آج خان صاحب کی بیگم کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا، خان صاحب کی بیگم کنڈی لگا دے، خان کیا کرے گا؟ بولو۔ تو خان کو چھوڑو، کوئی پنجابی کو آزما لو، سندھی کو آزما لو، بلوچ کو آزما لو، کسی کو آزما لو، کنڈی لگا دے اور پھر کہ نہیں کھولتی۔ میں قربان جاؤں، یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ 10 لاکھ حدیثوں میں 10,000 ہیں عبادات پر اور یہ حلال حرام پر، اور 90 باقی 10,000 نکال دو 10 لاکھ میں سے، 9,90,000 حدیثیں زندگی سکھانے پر ہیں کہ زندگی کیسے گزاریں۔ کیونکہ اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے، اچھا تاجر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے، اچھا انسان بنیں گے جب آپ نبی والی غلامی پہ آئیں گے، اچھی خاتون بنیں گے، اچھی لڑکی بنو گے جب آپ نبی کی بیگمات کی زندگی پہ رہو گے۔ اور وہ زندگی میرے نبی نے انتہائی خوبصورت کر کے گزاری۔ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، یہ اظہار عشق صرف سکھانے کے لیے تھا۔ یہ گلاس ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہونٹ رکھے اور پانی پیا اور رکھ دیا۔ میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائے جاتے تھے، حضرت عائشہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی، کاٹا 2-3 جگہ سے رکھ لیا، میرے نبی اٹھا کے دکھا کے وہیں سے کھاتے تھے۔ یہ زندگی سکھانے کے لیے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میرا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے روزانہ، مجھے کوئی وظیفہ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفہ چلتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا تعویذ دو تعویذ۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ نہیں چلتے۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایک سنت ہے اس پہ عمل کرو۔ ہاں میں نے کہا
ایسا کرو جب تم کھانا کھانے بیٹھو نا تو 1-2 نوالے روزانہ اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تم دیکھ لینا کیا ہوگا. تو چند دن گزرے اس کا فون آیا حال احوال پوچھنے. میں نے کہا وہ میرے والا کام کیا تھا؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہتا شرم آتی. تو میں نے کہا بیوی سے لڑتے شرم نہیں آتی؟ بولا کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت تو کمزور ہے بیچارے، اس سے بھی کوئی لڑتا ہے، تم برداشت کرو. کہا جاؤ یہ کرو پھر مجھے بتاؤ. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا مولانا صاحب کمال ہوا، جب میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا اس کا منہ وہیں کھلا رہے گا. وہ کہنے لگی تو خود تو یہ کر نہیں سکتا، تو مجھے بتا تو میں کس نے پٹی پڑھائی؟ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے پٹی پڑھائی. اور اس نے ایسے جھولی اٹھا لی، جھولی ویسے تمہارے لیے دعا کرنے لگی. جتنے رشتے ہیں سب اس زبان کے میٹھے بول سے آباد ہوتے. میرا راجپوت فیملی سے تعلق ہے. ہماری ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے یکھڑ ہوتے ہیں، بہت یکھڑ. تو میں نے ایک دوست کو فون کیا تو وہ گھر پہ تھے نہیں، تو ان کی بیگم نے کہا ہے نہیں. میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا. تو بعد میں وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ٹھیک کہہ رہی. میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ تو میں نے کہا 27 سال. کا قسم کھا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ 27 سال ایک دفعہ ہنس کے بولے ہو؟ تو کہا میں سر کو جانے لگا کہ نہیں کوئی نہیں بولوں. کہ اس کے بعد تو تم نے بولنا شروع کیا، کوئی میٹھا بولنا شروع کیا. ایک اور اس سے بھی مزدار لطیفہ ہے. ہماری جماعت چلتی تھی تو میں معاشرت کو میں بہت کھولتا ہوں. تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھے فوت ہو گئے، ان کا نوکر ڈرائیور ساتھ ہوتا تھا، وہ 60+ ہوگا. تو وہ مجھ سے نا ایک دن اپنی سرائکے میں کہنے لگا مولانا صاحب میں اپنی بیگم نو آخیا ہوں میرا دل ہے تینوں منجی تے باہاں تیرے پیر دھوتے وہ پانی پیواں. تو اس میں نے آخیا لاکھ لعنت اس آخر 50 سال تو مینوں لتر مارن تے ہن مینوں پیا نہیں ہے انا میں تیرے پیر دھوتے پیواں کہ مینوں پتہ ہی کوئی نہ ہی پہلے بھئی بیویاں نال بھی چنگا کریندا میں تو یہ سنیا ہے بھئی لتر وچ رکھو. کہ مجھے پتہ ہی اب چلا ہے کہ بھئی بیویوں سے بھی اچھا سلوک کیا جاتا. تو گھروں کے مسائل کسی بھی رشتے کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو ایک لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے. میرے گھر کا واقعہ ہے. ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ مغربی شریف رحمۃ اللہ علیہ. وہ آئی میری بہن کے پاس. کبھی بھی میریاں نوواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، میں نے کوئی تمیز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں. تھی وہ خود شیرنی اللہ کے فضل سے، سب کو آگے لگایا ہوا تھا، لڑتی خود تھی وہ. تو میری بہن کو تو پتہ تھا کہ مسئلہ تھا ماسی شریف ہے، نوواں تھا کوئی نہیں. تو اس نے ایک تعویذ لکھا، پھر اس کو رول کیا کہ ماسی شریفہ اے تعویذ بڑا زبردست ہے، بڑا خطرناک بھی ہے. جس نے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ کے چک مار رہے بولنا نہیں. جے تعویذ بچ گیا تیرا گھر آباد ہو جائے گا، جے تعویذ ڈھہ گیا تو سب تو پہلے مر جانا. 8ویں دن وہ آئے، کبھی بھی تو تھا بڑا چنگا تعویذ دیتا، میری ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی تو لڑنا کیا. تو میں آپ سب بچیوں کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے سسرال بڑا ظالم ہے. تم یہ تعویذ منہ میں ڈال لینا، انشاءاللہ پتھر سے پتھر بھی موم ہو جائیں گے. کیونکہ چپ رہنا بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے. خاموش رہ، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جو پھر والدین کا رشتہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی قاب قوسین، میرے نبی جنت کی چابی ہاتھ میں، میرے نبی اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں، میرے نبی اولین و آخرین کے سردار، میرے نبی حبیب اللہ،
کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں. میرا نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسیٰ بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زہر بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب آپ کو سنایا ہے میں نے آدم علیہ السلام تک. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا. وہ کس تمنا کا تمنا سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی. اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی. اتنے بڑے رسول. اور اظہار تمنا کیا ہے، کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو گئی. میری زندگی سفر میں گزری. میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی. اٹھا کے دینا. جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچی، کالے پہاڑ، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے. اور وہ وہاں چاروں طرف دیکھ رہا تھا. سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی. 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم توڑا ہوگا. اور اوپر پہاڑی ہے، اس سے 15-20 فٹ اور اونچی ہوگی. جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں ایک باندی ساتھی ام ایمن، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی. کاش آپ جا کے دیکھو. پہاڑی پہ چڑھ گئے. پیچھے ام ایمن دوڑتی ہوئی آئیں تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، وہ ابوا کے پہاڑ بھی موم ہو رہے تھے. میرے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے ایسے. جب ام ایمن قریب ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں. ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے. ام ایمن نے اٹھانے کی کوشش کی، انکار کر کہا نہیں چھوڑ دو، یہیں چھوڑ دو. کھینچ کے نیچے لائیں. 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں، رونا بھی چاہو تو نہیں رونا آتا. اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہے ہیں. جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے، وہاں سب کے ٹھہرنے کا انتظام تھا. اور یہ حج کا قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا تھا. اور آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا. نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شہر کو نہیں جانتے کتنے پہن. قریب کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ماں کی زیارت کو جا رہے ہیں. آپ اونٹنی سے اترے، پہاڑ پہ چڑھے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے. احرام تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا. یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا. یہ گر گیا لگا تو آپ نے پوزیشن دیکھی. مجھے دیکھو.
اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا، شدید گرمی تھی، شدید، اور آپ مسلسل روتے گئے، اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھیگ گیا، داڑھی بھیگ گئی، سینہ بھیگ گیا، روئے جا رہے ہیں۔ اور پھر کب اٹھے پتہ نہیں، لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ بچیاں غور سے سننا، بچیاں، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مطلب؟ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا مطلب؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں کہ زندگی گزارنی کیسے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، یہ کوئی زندگی؟ کہ بہن بھائی، ہر رشتے کو میرے نبی نے، سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا، تو قیامت تک آپ کی نظر تھی کہ آپ کو پتہ تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا۔ تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، سارا عرب کھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے ہیں۔ اور والدین جان بوجھ کے اولاد اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچیوں کے نام نہیں کراتے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اولاد کی تربیت، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں شادی کر دے، اس پہ جنت واجب۔ ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، 1 کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز ہو، یہ خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے۔ میں 1.25 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو۔ اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے، عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے، اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا۔ کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے گا۔ اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ ہم کچھ علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے، اور یہ بہت پست پرواز۔ بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، بہن بھائیوں کے رشتے۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا ان کو قتل کر دو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، معاف کر دو۔ کہنے لگا تیری سفارش پہ 1 کو معاف کر دیتے۔ تو ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خامن تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا، ماں پیو مر گئے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں، تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں، جا تینوں لے جاؤ۔ اس نے تینوں کو چھوڑ دیا۔ تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑے ہوئے بہن بھائی، نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں،
دوریاں ہیں، شدتیں ہیں، سختیاں ہیں، پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں، زبان کا بول، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا۔ بچوں اس کو زندگی سے نکال دو گے تو آپ کی زندگی انتہائی، زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر ہے۔ ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑی قیمتی گھڑی ہو، فون ہو، یہ ہے، یہ بہت چھوٹے سلسلے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ہنٹس دے کے جا رہا ہوں، عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔